حضرت ذی وقار، نہ تو سرکار کی بشریت ہم جیسی ہے اور نہ ہی سرکار کی نورانیت دوسری نوری مخلوقات جیسی ہے۔ صحابہ کا جمع غفیر لگا ہے، سرکار نے روزہ رکھ لیا، صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھا، افطاری کا وقت ہوا تو سرکار نے افطار نہ کیا، رات پوری گزر گئی، اگلا دن سحری کا آیا تو سرکار نے پھر خالی پیٹ ہی روزہ رکھ لیا، دوسرے دن کی افطاری کا وقت آیا، افطار نہ کیا، تیسرے دن کا آغاز ہو گیا۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ ہمارے نبی نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ پی رہے ہیں، لگاتار مسلسل یوم وصال کا روزہ رکھ لیا ہے، تو ہم بھی سرکار کی اتباع میں یوم وصال کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی لگاتار روزہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی 3 دن مسلسل روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ جب تیسرا دن آیا، صحابہ کرام نے جب 3 دن لگاتار روزہ رکھ لیا تھا، چہرے کے رنگ فک ہو گئے، خون زرد ہو گئے، چہرے مرجھا گئے، جسم میں کمزوری آ گئی، نکاہت اور کمزوری اور سستی پیدا جب ہوئی، سرکار نے پوچھا صحابہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ تم اتنے دبلے پتلے سے اور تمہارے چہروں کا رنگ فک کیوں ہو گیا؟ یہ پیلا کیوں ہو گیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، چونکہ آپ نے مسلسل روزہ رکھا ہوا ہے، یوم وصال کا روزہ، تو ہم نے بھی آپ کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے یوم وصال کا روزہ رکھ لیا۔ سرکار نے فرمایا صحابہ تم ہر معاملے میں ہی میری اتباع کرتے ہو، تم ہر معاملے میں ہی مجھے فالو کرتے ہو، میری کاپی کرتے ہو؟ نہیں، جس بات کا میں تمہیں حکم دوں وہ اپناؤ، جس کا میں تمہیں حکم نہ دوں تب تک نہ اپناؤ۔ یہ یوم وصال کا جو میں نے روزہ رکھا ہے، اس عمل میں تم میری اتباع نہیں کر سکتے۔ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ تم عام انسان ہو، میں خاص انسان ہوں، بشر میں بھی ہوں، لیکن تم جیسا بشر نہیں۔ تم بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتے، تمہیں کھانے کی بھی حاجت ہے، تمہیں پینے کی بھی ضرورت ہے، لیکن سنو میں محمد مصطفیٰ، تم مجھے دنیا میں چلتا پھرتا دیکھتے ہو، یہاں پہ زندگی بسر کرتا ہوا دیکھتے ہو، دن رات گزارتے ہوئے دیکھتے ہو، لیکن یاد رکھو اللہ کی عزت کی قسم، میں دن کو تو یہاں تمہارے پاس ہوتا ہوں اور رات کو اپنے خدا کے پاس ہوتا ہوں۔ وَهُوَ يُسْقِينِي وَيُطْعِمُنِي، وہ خدا مجھے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے۔ میں بشر ہوں، لیکن ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ صدیق بھی موجود، عمر بھی موجود، عثمان و علی بھی موجود، جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا حضور میں آپ جیسا یا آپ میرے جیسے۔ بشر بھی ہیں تو بشریت ایسی کہ کائنات کا کوئی بشر آپ کی بشریت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نورانیت ایسی ہے، نورانیت سرکار کی ایسی، سدرۃ المنتہا پہ جا کے دیکھیں، نوری ملائکہ کا استاذ جبریل امین کہتا ہے یا رسول اللہ لو دنوت ان ملتن لاحترقت، اس حد سے اگر ایک بالشت بھی تجاوز کرتا ہوں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ جہاں پہ جبریل کے پر جل جاتے ہیں، جہاں پہ جبریل کی نورانیت کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے اوپر مصطفیٰ کی نورانیت جاتی ہے۔ یہ سرکار کی نورانیت ہے، یہ سرکار کی نورانیت ہے۔ سرکار کی بشریت جیسی کسی کی بشریت کوئی نہیں، اور سرکار کی نورانیت جیسی کسی کی نورانیت نہیں ہے۔ حضرت ذی وقار، ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر سب سے پہلے اپنے پیارے محبوب کی نورانیت کی تخلیق فرمائی ہے، پھر آپ کی تخلیق کی وجہ سے اور آپ کی نورانیت کی پہچان کی خاطر خالق کائنات نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ حضرت ذی وقار، ایک زمانہ اس کائنات میں وہ تھا جب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی رونما تھی۔ خدا کب سے ہے، کیسا ہے، کیوں ہے، کب تک رہے گا، اس بارے میں انسان کو حکم ہے کہ انسان لا تتفکروا فی اللہ، میرے بارے میں غور و فکر کرنے کی تجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تفکروا فی خلق اللہ، میری مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرو، میں نے زمین کیسے بنائی، میں نے آسمان کیسے بنائے،
میں نے انسان کیسے بنایا، میں نے یہ نظام شمسی اور قمری کیسے بنائے، یہ میری کائنات ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرو، اس کو سوچو سمجھو دیکھو پرکھو اور پھر مجھ تک پہنچو۔ فرمایا جب مجھ تک پہنچ جاؤ تو لا تتفکروا فی اللہ، میرے بارے میں غور و فکر نہ کرنا کہ میں کب سے ہوں، میں کیسا ہوں، ہاں بس اتنا سن لو کہ میں حی ہوں، میں قیوم ہوں، میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا۔ فرمایا ایک وقت وہ تھا اس کائنات کے اندر جب صرف اور صرف رب ذوالجلال کی ذات موجود تھی، سرکار یا سرکار کی نورانیت یا اس کائنات کے اندر کسی چیز کا وجود ابھی نہیں تھا۔ خالق کائنات کی ذات فرماتی ہے ایک وقت ویسا آیا کہ کنتو کنزن مخفیجن، جب میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اس کائنات کے اندر مجھے کوئی بھی جاننے والا نہ تھا، مجھے پہچاننے والا نہ تھا، میرا نام لینے والا نہ تھا، تو فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے یہ پسند کیا، میرے اندر خواہش پیدا ہوئی، میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، کوئی مجھے پہچانے، کوئی میرا نام لے، کوئی مجھے خدا کہے، کوئی مجھے اللہ کہے، کوئی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھے۔ تو میں نے جب یہ چاہ لیا کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، میرا لوگوں کے سامنے تعارف ہو، تو فرمایا فَخَلَقْتُ نُورَ محمد، اس وقت میں نے محبوب کی نورانیت کی تخلیق فرمائی۔ اپنی پہچان کی خاطر، اپنے تعارف کی خاطر، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے ظاہر کرنے کی خاطر خلقت نور محمد، محبوب کی نورانیت کی تخلیق فرما دی۔ اور یہ تب کی بات ہے جب سرکار فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ، یہ تب کی بات ہے جب ابھی وقت کا بھی نظام شروع نہیں ہوا تھا، کیونکہ وقت کی رفتار جو ہے، وقت کا چال چلن سورج اور چاند کے حساب سے ہے۔ تو فرمایا یہ تب کی بات ہے وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ، جب ابھی وقت بھی نہیں تھا، وَلَا مَلَكٌ، نہ ابھی کوئی فرشتہ تھا، وَلَا سَمَاءٌ، نہ آسمان تھے، وَلَا عَرْشٌ وَلَا فَرْشٌ، نہ ابھی عرش تھا نہ ابھی فرش تھا، وَلَا لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ، نہ ابھی لوح تھا نہ قلم تھا، وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ، نہ ابھی جنت تھی نہ جہنم تھا، وَلَا انسٌ وَلَا جان، نہ ابھی انسان تھا نہ کوئی جن تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب خالق کائنات نے اس کائنات کے اندر کسی چیز کا وجود نہیں بنایا تھا، صرف اور صرف خالق کائنات کی ذات تنہا تھی، اکیلی تھی۔ تو فرمایا جب اس نے ارادہ کر لیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اپنی پہچان کی خاطر محبوب کی نورانی تخلیق فرما دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خالق نے اپنی پہچان کی خاطر محبوب کی نورانیت کو تخلیق فرما دیا، رب کا یہی ارادہ تھا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں پہچانا جاؤں، مجھے کوئی جانے، مجھے کوئی مانے، میرا کوئی نام لے۔ تو جب نام لینے والا پیدا ہو گیا، پہچاننے والا کائنات میں آ گیا، جاننے والا زمانے میں آ گیا، اس نے آتے ہی اللہ اللہ کی صدا لگانا شروع کر دی، خالق کو اس کے نام سے، اس کی صفات سے پکارنا شروع کر دیا، رب کی توحید کا پرچار کرنا شروع کر دیا، رب کا مقصد پورا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب رب کی چاہت اور مرضی اور مقصد پورا ہو گیا، اس کی پہچان، اس کا ارادہ تھا، اس کا مقصد تھا کہ میں پہچانا جاؤں، پہچان ہو گئی، آپ سرکار کی نورانیت نے پہچان لیا، تو پھر خالق کائنات نے ساری کائنات کو کیوں بنایا؟ مقصد تو پورا ہو گیا تھا کہ رب کو رب کہنے والا کوئی ہو، وہ تو محبوب کی ذات ہے، اول خلق محبوب کی ہے، تو وہ رب کو رب کہہ رہی تھی، خالق کو خالق مان رہی تھی، اس کے نام کے چرچے کر رہی تھی، پھر اس ساری کائنات کو بنانے کا کیا مقصد اور کیا غرض تھی؟ یہ سوال سرکار نے رب کی بارگاہ میں کیا، یا مولا تو نے جب اپنی پہچان کی خاطر مجھے بنا دیا، تیری پہچان ہو گئی، تو اب بتا تو نے ساری کائنات کو کس لیے بنایا؟ یہ عرش کس لیے، یہ فرش کس لیے، یہ لوح و قلم کس لیے، یہ جنت و جہنم کس لیے، یہ زمینیں کس لیے، انسان کس لیے، جن اور ملائکہ کس لیے؟ خالق کائنات نے فرمایا محبوب تجھے بنایا ہے اپنی پہچان کی خاطر،
تجھے بنایا ہے اپنی پہچان کی خاطر، تو فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ أَنْ أُعْرَفَ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عَلَيَّ، ساری کائنات اس لیے بنائی ہے کہ محبوب تجھے پہچان جائے. تجھے بنایا اپنی پہچان کی خاطر، اور کائنات بنائی ہے تیری پہچان کی خاطر. جو تجھے پہچانے گا گویا وہ مجھے پہچان جائے گا. جو تجھ تک نہ پہنچ سکا وہ مجھ تک کبھی نہ پہنچ سکے گا. ساری کائنات تیری پہچان کی خاطر بنائی، اور تجھے بنایا میں نے اپنی پہچان کی خاطر. حضرات ذی وقار، ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ سرکار کی نورانیت تب تخلیق ہوئی جب ابھی کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کائنات میں ابھی کچھ بھی نہیں تھا تو خالق کائنات نے پھر نورانیت مصطفیٰ کو رکھا کہاں پہ؟ جس چیز کا وجود ہو اسے رکھنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے کسی جگہ کا ہونا ضروری ہے. کسی جگہ کا ہونا ضروری ہے. تو جب سرکار کی نورانیت تخلیق ہوئی، کائنات تو تھی ہی نہیں، تو خالق کائنات نے سرکار کی نورانیت کو رکھا کہاں پہ؟ یہ سوال جب سرکار سے کیا گیا، یا رسول اللہ بتائیں آپ جب تخلیق ہوئے کائنات میں خالق کائنات کے سوا یا آپ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر آپ ٹھہرے کہاں پہ؟ سرکار نے فرمایا لوگوں سنو، کنت نورن بین یدی ربی قبل خلق آدم ب14 الف عام. حضرت آدم کی تخلیق سے 14,000 نوری سال پہلے میں رب ذوالجلال کی آغوش رحمت میں رہا کرتا تھا. رب ذوالجلال کی آغوش رحمت میں ابتداءً رب ذوالجلال نے مجھے تخلیق فرما لینے کے بعد مجھے اپنی آغوش رحمت میں بٹھا کے رکھا. اس کے کئی ہزاروں سال کے بعد، اچھا اشرف علی تھانوی ایک دیوبندی عالم ہے، انہوں نے لکھا اس حدیث پاک کے ضمن میں، وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا 14,000 نوری سال پہلے، تخلیقی آدم سے پہلے میں نور تھا. فرماتے ہیں کہ یہ جو حد بندی یا یہ جو عدد سرکار نے بیان فرمایا، یہ سرکار نے صرف اثر راہ فرما دیا، اثر راہ فرما دیا. ادروائز حقیقت ایسے نہیں ہے. حقیقت اس سے کئی پیچھے جا کے سرکار نہ جانے 14,000 سال سے کتنا زمانہ پہلے رب کی بارگاہ میں نورانی شکل میں موجود تھے. یہ تو سرکار نے ویسے ہی اثر راہ فرما دیا. نہ جانے اس سے پہلے کتنے عرصے کی بات ہے کہ سرکار رب کی بارگاہ میں بطور نورانیت موجود تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نورانیت مصطفیٰ کی تخلیق فرما دی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کی تخلیق فرمائی. اور یہ نور کرتا کیا تھا؟ اس کا کام کیا تھا تخلیق کے بعد؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وَهُوَ يَدُورُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ يَشَاءُ. جہاں پہ رب چاہتا یہ نور وہاں پہ جا کے رب کی تسبیح بیان کرنا شروع ہو جاتا. اس نور مصطفیٰ نے رب کی تسبیح بیان کی، رب کی حمد اور توصیف اور تحمید بیان کی، تحلیل بیان کی، تکبیر بیان کی. اس نے عالم ارواح میں، عالم آخرت میں، لامکان میں، عرش کے پردوں کے اندر رب ذوالجلال کی اس انداز میں تحلیل کی، اس انداز میں تکبیر کی، تسبیح کی. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اتنے لمبے لمبے قیام کیے، اتنے لمبے لمبے سجدے کیے. رب ذوالجلال کو محبوب کا قیام، محبوب کا سجدہ، محبوب کا رکوع، محبوب کی تسبیحات، تکبیرات اور تحلیلات اتنی پسند آ گئیں. رب ذوالجلال نے عرشوں پہ خوش ہو کر اس نور مصطفیٰ کا نام احمد رکھ دیا. یہ تب کی بات ہے جب ابھی زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا. اربوں خربوں نوری سال کے حساب سے جب اس نور مصطفیٰ نے رب ذوالجلال کی تسبیحات بیان کی نا، رب کو یہ انداز اتنا پسند آیا کہ اس کا نام احمد رکھ دیا. احمد کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ رب کی حمد کرنے والا. بظاہراً دیکھا جائے تو آدم کی عمر 1000 سال کی ہے، نوح کی عمر 9.5 سال کی، ابراہیم کی 250 سال کی، اور دیگر انبیاء کرام جو صدیوں کے زمانے رکھتے ہیں ان کی عمریں ہیں اس زمانے کے اندر، لیکن ان کا نام احمد نہیں ہے. احمد صرف محمد مصطفیٰ کا نام ہے. اور احمد اسے کہتے ہیں جس نے سب سے زیادہ حمد رب کی بیان کی ہو. جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں آگے